بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس اہم اور عصری موضوع پر اظہار خیال کے لیے میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ محمد حامد مدنی استاذ جامعۃ الفلاح و امام و خطیب مسجد محمدی کی، جو اس میدان میں گہری بصیرت رکھتے ہیں، تشریف لائیں اور اپنے مفید علم سے ہمیں نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا وہ آواز نہیں آئی بھائی؟ ناشتہ واشتہ چاہیے؟ ناشتہ پانی چائے کچھ چاہیے تو بتائیے۔ فریش ہیں آپ لوگ؟ جی الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ محترم طالبان علوم نبوت، بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ آپ لوگوں کے درمیان آ کر کے کہ جب آپ کی عمر کے نوجوان چھٹیاں گزار رہے ہیں، مستیاں کر رہے ہیں، فارم ہاؤس کے چکر لگائے جا رہے ہیں، بائکوں میں بیٹھ کر کے گھومے جا رہے ہیں اور اسٹنٹ کیے جا رہے ہیں، نیند کی شہوت سے اور نیند کی محبت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے آپ مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن رہے ہیں۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے یقیناً، اور بڑی نجات اور بڑی کامیابی کی بات ہے، اور اسی تعلق سے میرا عنوان بھی ہے، آپ لوگوں کے ہی تعلق سے میرا عنوان بھی ہے، اور انشاءاللہ میں ماحول کے مطابق کچھ مثالیں دے کر کے آپ کے سامنے اس عنوان کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ آگے بڑھنے سے قبل یہ چیز آپ سے کہنی ضروری ہے کہ یہ کوئی خطبہ نہ سمجھیں آپ، کوئی تقریر نہ سمجھیں آپ، یہ ایک کلاس ہے، اس کا نام ہی سمر کلاسز ہے نا شیخ، سمر کلاس، سمر کورس۔ تو سمر کورس یا سمر کیمپ جو منعقد کیا جاتا ہے نا، تو اس کا ماحول ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کلاس کی طرح سے ہوتا ہے، تو آپ کلاس کی طرح سے رہیے، آپ اپنے آپ کو مطمئن محسوس کرائیے، بولتے نا فیل فری، آزاد محسوس کریں آپ۔ آزاد محسوس کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ میری باتوں کے دوران بھی سوال پوچھ سکتے ہیں آپ انشاءاللہ۔ میں جو باتیں بول رہا ہوں، اگر ان میں سے کوئی بات نہ سمجھ میں آئے آپ کو تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ سوال پوچھنے کا انداز اچھا ہو کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو تو آپ ہاتھ اٹھائیں، آپ بولنا شروع نہ کر دیں ڈائریکٹ، آپ ہاتھ اٹھائیں، میں اپنی بات کمپلیٹ کروں گا، جملہ کمپلیٹ کروں گا تو میں اجازت دوں گا اور آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن سوال کون پوچھتا ہے؟ یہ بھی تو بڑا سوال ہے نا کہ سوال کون پوچھتا ہے؟ بولیے، کوئی رائے دیجیے اپنا، سوال کون پوچھتا ہے؟ ہاں ہاں اسٹوڈنٹ، اچھا جواب ہے۔ اور ہاں بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ جی شروعات، جس کو بات سمجھ میں نہیں آئی، اچھا جواب ہے ماشاءاللہ، جس کو بات سمجھ میں نہیں آئی وہ سوال پوچھتا ہے۔ اور کوئی جواب؟ آپ لوگوں کے لحاظ سے اس کا جواب یہ ہے کہ سوال وہ پوچھتا ہے جو سنتا ہے۔ اگر آپ میری بات سنیں گے تو سوال پوچھیں گے نا، کیونکہ میں نے کیا بولا کہ جو بات سمجھ میں نہیں آئی اس کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں، تو بات سمجھ میں آنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سننا پڑے گا۔ سننے کے بعد جب بات سمجھ میں نہیں آئے گی تب نہ پوچھیں گے آپ۔ لیکن اگر آپ بیٹھ کر کے سوتے رہیں گے، کچھ ڈرائنگ بناتے رہیں گے، ماشاءاللہ کاپی پین کا بھی انتظام ہے آپ کے پاس، اچھا ہے، مقصد اس کا اچھا ہے، آپ نوٹس بنائیں، لیکن آپ ڈرائنگ بھی بنا سکتے ہیں، ہمیں کیا پتا آپ کیا لکھ رہے ہیں آپ۔ تو اگر آپ میری بات نہیں سنیں گے تو آپ سوال نہیں کریں گے،
اور سوال وہ کرتا ہے جس کے اندر، جسے انہوں نے جواب دیا اسٹوڈنٹ، یعنی اسٹوڈنٹ کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر علم کی تڑپ ہوتی، علم کی چاہت ہوتی، وہ سوال کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے اندر علم کی تڑپ ہے، اور علم کی تڑپ نہیں ہے تو آپ یہاں آتے نہیں، سوتے رہتے ہیں آپ۔ تو علم کی تڑپ ہے، خوشبو ڈالتے رہے ہوں ناک میں بس کریے، علم کی تڑپ ہے، علم کا شوق ہے، اس وجہ سے آپ سوال کر رہے ہیں۔ تو بہرحال سوال کریں گے نا انشاءاللہ، دوران درس اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی تو آپ لوگ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ میرا عنوان کیا ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ میرا عنوان کیا ہے، یعنی کس ٹاپک پر مجھے آج گفتگو کرنی ہے؟ شیخ نے جیسا کہ اعلان کیا کہ قرآن اور حدیث جو ہے وہ ہماری زندگی کا اصول ہے، ہماری جو زندگی گزرنی چاہیے وہ کس کے مطابق؟ قرآن اور حدیث کے مطابق۔ ہمیں قرآن اور حدیث کو اپنا دستور ماننا چاہیے، قانون ماننا چاہیے، اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ ہمارا عنوان ہے۔ اور پھر اس میں مزید یہ بھی ہے کہ جو جدید چیلنجز آ رہے ہیں، جدید یعنی نئی پریشانیاں جو آ رہی ہیں، ان پریشانیوں کا حل کیا ہو۔ تو انشاءاللہ میں مختصر وقت میں اپنی بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات جو ہم شروع کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماحول کتنا خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ دین کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو دین بیزاری کا عالم بڑھتا چلا جا رہا ہے، لوگ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ ہم غیروں کی بات نہیں کریں، ہم اپنوں کی بات کریں، ہم اپنوں کی بات کر رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کون کون ایسے ہیں جو 5 وقتہ نمازوں کے پابند ہیں جماعت کے ساتھ؟ ہاتھ اٹھائیے، 1 2 3 4 5 وقتہ نمازوں کے جماعت کے ساتھ پابند ہیں۔ کبھی کوئی ڈمہ نہیں مارتے آپ، کبھی کوئی چھٹی نہیں کرتے آپ، 2 4 ہاتھ اٹھ رہے، دیکھیے آپ، یہی حقیقت ہے، یہی میرا موضوع ہے، اسی کو دین بیزاری بولتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز فرض ہے، کوئی ایسا ہے جس کو نہیں معلوم نماز کی فرضیت کے بارے میں؟ اور تقریباً سب ایسی عمر کو ہیں کہ جس عمر میں نماز فرض ہو جاتی، تقریباً تھوڑے لوگوں کو اگر چھوڑ دیا جائے تو سب بلوغت کے مرحلے کو پار کر چکے۔ تو بلوغت کے مرحلے کو پار کرنے کے بعد نماز فرض ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں ہمیں فورس کیا جاتا ہے، والدین بولتے ہیں، والدہ اٹھاتی ہیں، اس کے باوجود ہم سو جاتے ہیں، کھیل میں مگن ہو جاتے ہیں، مشغول ہو جاتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اسی کو دین بیزاری کہا جاتا ہے۔ دین سے انسان بیزار ہے، بولتے ہیں نا بیزار ہو گیا میں۔ بیزار مطلب من نہیں کر رہا ہے نماز پڑھنے کا، دین کو اپنانے کا من نہیں کر رہا۔ یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے اپنے یہاں، اور میں اپنے درمیان کی بات کر رہا ہوں۔ اہل حدیث حضرات ہیں ہم لوگ سلفی ہیں، ہمارے یہاں بھی نمازیں نہیں ہیں، ہمارے یہاں بھی گھروں میں اسلامی ماحول نہیں ہے، ہمارے یہاں بھی گھروں میں دین نہیں۔ ہمارے گھروں میں دیکھو میوزک کی آوازیں آ رہی، کوئی لڑکا ہے لڑکی ادھر ادھر بیٹھ کر کے موبائل دیکھ رہے ہیں اور فل ساؤنڈ میں میوزک سن رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، فلمیں چل رہی، پورے گھر والے بیٹھ کر کے فلمیں دیکھ رہے ہیں، پورے گھر والے۔ مجھے تو بڑا تعجب ہوتا تھا یہاں شروع میں جب میں آیا حیدرآباد میں، تو میں دیکھا کہ اچھے مطلب برقع پہنی ہوئی عورتیں ہیں اور چہروں پر داڑھیاں، وہ لوگ سنیما ہال میں جا کر کے فلم دیکھ رہے ہیں سب بیٹھ کر کے۔ ہم لوگ یہاں ایسا تصور نہیں تھا، ہے بہت خرابی ہے ادھر نارتھ کی بات کر رہا ہوں میں، ایم پی کا ہوں، مدھیہ پردیش سمندری علاقوں میں، یعنی پوری دنیا میں۔ دنیا کیا ہے؟ 2 ہی چیزوں سے عبارت ہے دنیا میں، 2 ہی چیزیں، یا تو خشکی ہے یا یعنی خشک زمین ہے، اور یا تو پانی ہے۔ پانی کتنا % ہے آپ لوگ پڑھتے ہوں گے نا اسکول میں؟ 75%۔ پوری دنیا میں 75% پانی ہے، اور اس کے علاوہ خشکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں جگہوں میں کہا، فی البر والبحر، خشکی میں بھی سمندر میں بھی۔ ہو سکتا ہے پہلے سمندر والی بات اتنی زیادہ ظاہر ہو کر کے سمجھ میں نہ آتی ہو، لیکن آج کے دور میں آپ دیکھو سمندروں میں بھی طوفان بدتمیزی ہے، سمندروں میں شپ بک کر کے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کی جا رہی ہیں، کیسے کیسے برے کارنامے وہاں پر انجام دیے جا رہے ہیں، وہ سب کسی سے مخفی نہیں ہے، سب پوشیدہ نہیں۔ دین بیزاری بڑھ رہی ہے، لوگ دین سے دور بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ نمازوں کا بھی مسئلہ میں نے شروع میں کہا تھا، آپ ہاتھ اٹھایا، میں نے دیکھی کہ کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہوگا کہ دنیا میں کتنے % لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے؟ 100 میں سے کتنے %؟ بولیے آپ لوگ اپنی رائے دیجئے۔ مطلب 5 وقتہ نمازوں کے پابند حضرات کتنے % ہوں گے دنیا میں؟ ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ مجھے سنائی نہیں دے رہا، کدھر سے بول رہے؟ ہاں بھائی 40%، ماشاءاللہ، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے۔ جی
20%. ہاں بھائی اور بولیے. ہاں 50%. ماشاء اللہ. 5%. کسی نے 40 کہا, کسی نے 20 کہا, بھائی نے 50% کہا. دنیا کو چھوڑ دیجئے, اسی کو دنیا سمجھ لیجئے. ہاں جی بولیے. 4%. ماشاء اللہ. اسی کو دنیا سمجھ لیجئے. ابھی میں نے ہاتھ اٹھوایا کہ کتنے لوگ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. ابھی کتنی تعداد ہوگی آپ لوگوں کی؟ ابھی 60-70 لوگ ہوں گے نا شاید. 60-70 لوگ ہیں تو اس میں 4-5 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا. کتنے % بنیں گے؟ دیکھ لو, آپ اسی کو سمجھ لو نا, آپ یہیں سے آپ اندازہ لگا لو. تو 50%, 40% میں نے بنا. اللہ آپ کی زبان مبارک کرے. یہ خواب ہے جو مسلمان دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ خواب شرمندہ تعبیر ہونے والا نہیں ہے, اس کی تعبیر ظاہر ہونے والی نہیں. بھائی نے انہوں نے کہا 4%, ادھر سے 5%, ایسے ہی لوگ ہیں. 2-4% ہی لوگ ہیں بس. باقی سب لوگ. فجر کی نماز میں دیکھو آپ کتنے لوگ رہتے ہیں, اسی سے اندازہ ہو جائے گا. تو دین بیزاری کا یہ جو ماحول ہے نا, یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور نت نئی خرابیاں چلتی چلی آ رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یأتی زمان الا والذی بعدہ شر منہ. جو بھی زمانہ آئے گا وہ پہلے والے زمانے سے کیا ہوگا؟ برا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ تقریباً 1450 سال ہو گیا. شروع کے دور میں جو سلف کا جو دور سمجھا جاتا ہے, 3 صدیاں یا 300 سال, جن کو متقدمین کا سال کہا جاتا, اچھے لوگ تھے ماشاءاللہ, مبارک لوگ تھے, دین پر عمل کرنے والے لوگ تھے, دینی جذبہ رکھنے والے لوگ تھے. لیکن جیسے 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 ہم دور آتے چلے گئے, فتنے بڑھتے چلے گئے, اور ہم ابھی 1450 سال کے بعد ہیں. تو اب آپ دیکھیے دین کا کیا عالم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ. اسلام جو ہے وہ اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا تھا. کیا مطلب اجنبیت کی حالت میں؟ مطلب جب اسلام آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جب لوگوں کو دعوت دی تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہیں کہا. کتنے لوگ موجود تھے لیکن آپ کی دعوت کو قبول کرنے والوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی. حتیٰ کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یہ چیز مجھے بہت زیادہ مطلب حیرانی بھی ڈالتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت والی زندگی, اس کے کتنے حصے؟ 2 حصے, مکی زندگی اور مدنی زندگی. سنا ہے نا آپ لوگوں نے, مکی زندگی اور مدنی زندگی. پیریڈ معلوم ہے آپ کو, ڈیوریشن معلوم ہے؟ مکی زندگی کا ڈیوریشن کتنا تھا؟ کتنے سال مکی زندگی؟ بولیے کسی نے 13 ایئرس, 13 سال. اور مدنی زندگی 10 سال. ماشاءاللہ 23 سال آپ کی نبوت کی زندگی ہے. 13 سال آپ مکے میں رہے, 10 سال آپ مدینے میں رہے. 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں کے درمیان دعوت کا کام کیا, اور پھر آس پاس کے قبائل میں طائف وغیرہ بھی گئے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ 13 سال کی کوششوں کے بعد کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ جا رہے تھے, کتنے مسلمان تھے؟ آپ کا کیا اندازہ ہوگا؟ 75 اور 20-30, تھوڑی تعداد میں زیادہ تھے. اس میں اختلاف ہے, کوئی نص موجود نہیں ہے, لیکن بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ 300 سے زیادہ نہیں تھے. 13 سال کی کوششوں کے بعد 300 لوگ بھی مسلمان نہیں تھے. الحمدللہ مدینے میں بڑی تعداد بڑھی. مدینے میں آنے کے بعد جب آپ نے 10 سال کے بعد حجۃ الوداع میں جب آخری حج کیا, تو آخری حج میں 1,20,000 سے زائد لوگ تھے, 1,20,000 مسلمان. تو مدینے میں آنے کے بعد وہ تعداد بڑھی. لیکن مکے میں بدأ الاسلام غریبا, اسلام اجنبیت کے عالم میں شروع ہوا. لوگ جانتے نہیں, پہچانتے نہیں, اسلام کو قبول کرنے والا کوئی نہیں. وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پریڈکشن ہے, یہ پیشین گوئی ہے آپ کی, کہ جیسے شروع ہوا تھا ویسے ہی پھر اسی حالت میں لوٹ جائے گا. اور آج وہ عالم ہے. آج آپ دیکھو, آج لوگوں کو توحید نہیں پتا ہے. مسلمانوں کو بھی قرآن اور حدیث پر چلنے کا جو دعویٰ کرتے ہیں, ان لوگوں کو بھی توحید نہیں پتا. توحید کس کو بولتے ہیں؟ شرک کیا ہے؟ ہمارے یہاں شرک کو توحید سمجھا جا رہا ہے. اور ہم جو توحید کی باتیں کرتے ہیں, الحمدللہ اہل الحدیث کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے اس دور میں منتخب کر لیا ہے کہ وہ توحید کا ڈنکا بجائیں گے اور توحید کا علم بلند کریں گے. تو ہم لوگ جو توحید کی بات کر رہے ہیں, علماء اہل حدیث جو توحید کی بات کر رہے ہیں, اس کو شرک سمجھا جا رہا ہے, اس کو غلط سمجھا جا رہا ہے. کتنا مطلب بڑا ڈیفرنس. اسلام میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ عقیدہ. عقیدہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. اسی عقیدے کے بارے میں اگر اتنی جہالت ہو کہ شرک کو توحید اور توحید کو شرک سمجھا جائے, پھر آپ سمجھیے کہ اسلام کہاں ہے, کتنی اجنبیت کا شکار ہے, کتنا زیادہ اجنبی ہے. لوگ جانتے ہی نہیں اسلام. آپ
باہر کسی سے اٹھ کر کے پوچھ لیجئے شرک کس کو بولتے ہیں. لوگ سوال کرتے ہیں, ہمارے پاس سوال آتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ کے تعلق سے پوچھتے ہیں, بڑی عمر کے لوگ, بچے پوچھے تو بات الگ ہے, 30 سال 40 سال کے لوگ, میں نے جھوٹ بول دیا شیخ یہ شرک ہوگا کہ نہیں, ایسے سوال آتے ہیں. میں نے جھوٹ بول دیا تو یہ شرک ہوگا کہ نہیں. جھوٹ بولنا شرک کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب کہ بندے کو شرک ہی نہیں معلوم. شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا. آپ سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے, آپ وہ سجدہ غیر اللہ کے لیے کر دو تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. لیکن عام گناہوں کے حوالے سے میں نے فلاں کے بارے میں بدگمانی کر لی, میں نے فلاں کے بارے میں ایسا سوچ لیا کہ فلاں ایسا ہوگا, برا ہوگا, شیخ یہ شرک ہے کہ کفر ہے؟ ایسے سوال آتے ہیں باقاعدہ. میں کوئی مفروضہ نہیں بول رہا ہوں, اپنی طرف سے بات بنا کر کے نہیں بولا, ایسے سوالات آتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ شرک اور کفر بھی نہیں پتا ہم کو کہ شرک کس کو کہتے ہیں, کفر کس کو کہتے ہیں. حالانکہ جو حدیث آپ سنتے ہیں نا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, واجب ہے. جیسے نماز فرض ہے نا, ویسے وہ علم بھی فرض ہے, بلکہ نماز سے پہلے وہ علم فرض ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, کیونکہ عقیدے کا علم تو سب سے پہلے. تو وہ جو فریضہ ہے اس فرض علم میں بھی ہمارے یہاں کوتاہی, ہمیں وہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے, توحید کیا ہے, شرک کیا ہے. بہرحال میں یہ بول رہا تھا کہ بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا اور اجنبیت کی حالت میں عن قریب لوٹ جائے گا. آج وہ زمانہ ہے, بلکہ اب یہ زمانہ اور بھی جب آگے بڑھتا چلا جائے گا, ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب کوئی اللہ کہنے والا بھی نہیں ہوگا. ابھی الحمدللہ کچھ غنیمت ہے کہ ہمارے یہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتانے والے لوگ بھی موجود ہیں. قرآن کریم محفوظ ہے, قرآن کریم موجود ہے, قرآن کریم کے حفاظ موجود ہیں, قرآن کریم کے مفاہیم کو سمجھنے والے لوگ موجود ہیں, علماء موجود ہیں آپ کے درمیان. اور خاص طور پر آپ شہر حیدرآباد میں ہیں, الحمدللہ یہاں کم از کم شہر حیدرآباد میں علماء کی تعداد تو بہت ہے, 50-60 مدنی علماء آپ کے پاس ہوں گے جو مدینے سے فارغ, جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آئے ہوئے. یہ آپ لوگوں کے لیے بڑی نعمت ہے, جس پر حیدرآباد والوں کو جتنا شکر ادا کرنا ہے اتنا کم ہے, جتنا بھی شکر ادا کر. تو اس نعمت کا شکر کیا ہے کہ علم حاصل کیا جائے, ان علماء سے فائدہ اٹھا جائے. یہ شکر ہے اصل میں, خالی یہ بول دینا نہیں الحمدللہ بڑی اچھی بات, یہ خالی نہیں ہوا بھائی, یہ تو ایک رکن ہوا شکر کا, زبان سے شکر ادا کرنا. اصل میں عمل کر کے شکر دکھانا ہے نا. آپ علماء سے علم حاصل کریں گے تو یہ شکر ہے. تو وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ, ویسی حالت ہوتی چلی جا رہی ہے کہ لوگ دین سے بیزار ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہاں پر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو اپنا دستور سمجھیں, اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. لیکن ہم لوگ چونکہ ایسے ماحول میں پل رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں, پرورش پا رہے ہیں, تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو ماحول اسلامی نہیں ہے, تو ہمارے لیے بڑے چیلنجز ہیں, بہت مشکلات ہیں دین کی طرف آنا. خاص طور پر آپ دیکھیں جو آپ کے جیسے ٹین ایجرز ہیں, نئی عمر کے نوجوان ہیں, ان لوگوں کو سمجھانا ذرا مشکل ہوتا ہے. مشکل ہوتا ہے مطلب ان لوگوں کو لگانا, استقامت پر لگانا, نمازوں کی پابندی پر اور دیگر دین کی چیزوں پر لگانا ذرا مشکل ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ایک تو عمر کی وجہ سے بھی کہ عمر میں سنجیدگی نہیں رہتی. دوسرا یہ جو ہم باہر جا کر کے کالجز میں, یونیورسٹیز میں علم حاصل کر رہے ہیں اپنا فیوچر بنانے کے لیے, ڈاکٹر بننے کے لیے, انجینئر بننے کے لیے, اچھی بات ہے, وہ جائز علوم ہیں, ان کے حاصل کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن ماحول اتنا خراب ہے کہ ان یونیورسٹیز میں, ان کالجز میں اور ان اسکولوں میں دین بیزاری سکھائی جا رہی ہے. دین بیزاری الحاد سکھایا جا رہا ہے. الحاد اس دور کا میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کے لیے, تمام مذاہب کے لیے سب سے بڑا جو فتنہ ہے نا وہ الحاد کا فتنہ. الحاد کیونکہ اور فتنے بھی ہیں, انکار حدیث کا فتنہ ہے, اور شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے, بہت سارے فتنے. لیکن جو فتنہ گھروں گھروں میں گھسا ہوا ہے, دلوں میں گھسا ہوا ہے, وہ الحاد کا فتنہ. یعنی کہیں نہ کہیں ہم سب یہ مانتے ہیں بھی دین کی کیا ضرورت ہے, اپنے کو چل رہی نا ہماری زندگی, کھا لیا, کما لیا, اچھی زندگی بن گئی, پیسے کما لیے, فیوچر اپنا سیٹ ہو گیا, گھر خرید لیا, گاڑی آ گئی, اب کیا چاہیے اپنے کو؟ دین تو یا نماز تو ان لوگوں کو پڑھنا ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ پیسے مانگے اللہ تعالیٰ سے. ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی پیسہ دے دیا, ہمارے پاس تو سب کچھ دیا ہوا ہے, ہم کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف؟ یہ ذہن میں خیال ہے. بولتے نہیں ہم لوگ, نہیں بولتے نہیں, اور اچھی بات ہے کہ نہیں بولتے, کیونکہ بولیں گے تو کافر ہو جائیں گے. لیکن ذہن میں ہے وہ چیزیں, اور وہ ذہن میں ہونے کی وجہ سے ہمارے عمل میں اس کا اثر دکھتا ہے. دین کی ضرورت نہیں ہے, قبر میں سوال ہوگا نہیں ہوگا, قیامت قائم ہوگی نہیں ہوگی, ان سب چیزوں کے تعلق سے ذہن میں شبہ ہے. اس شبہے کا اثر کیا ہے کہ ہم نمازوں میں نہیں آتے,
آپ مان لیجئے کہ اگر آپ کا عقیدہ نماز کے تعلق سے مضبوط، آپ حدیث سنتے ہیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال کے تعلق سے سب سے پہلے کس کا حساب لیا جائے گا؟ بولیے، نماز کا حساب لیا جائے گا۔ نماز کے بارے میں آپ نے وہ بھی حدیث سنی کہ اگر نماز کسی کی صحیح ہوئی تو اس کے دیگر اعمال بھی صحیح ہو جائیں گے، آگے کے مراحل آسان ہو جائیں گے۔ نماز میں اگر انسان پھنس گیا تو آگے کے مراحل میں پھنس جائے گا۔ مانتے کہ نہیں مانتے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا؟ مانتے ہیں، اور ہم مانتے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی، لیکن اس کے باوجود ہم نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ سوچیے آپ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ آپ یہ سن رہے ہیں، آپ یہ حدیث سن رہے ہیں کہ اعمال میں سب سے پہلا حساب کس کا لیا جائے گا؟ نماز کا لیا جائے گا۔ مان لیجئے آپ کسی انٹرویو میں آپ جا رہے ہیں، آپ نے 10th پاس کیا، آپ کالج میں جا رہے ہیں، یا مان لیجئے کوئی جاب، چھوٹی سی جاب کے لیے آپ نے اپلائی کیا، انٹرویو لینا ہے آپ کو، انٹرویو دینا ہے آپ کو۔ معلوم ہے کہ انٹرویو میں فلاں سوالات پوچھے جائیں گے۔ ہم سوالات کی تیاری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہمارا انٹرویو جو ہے 5 منٹ کا ہونے والا ہے، اس میں جو بات کرنے والے ہم سے یہ سوال پوچھیں، ہم ان کی تیاری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور اگر یہ پتا چل جائے کہ پہلا اور دوسرا سوال یہ ہوگا، خاص طور پر یا عام طور پر دیکھو، اگر کسی بھی انٹرویو میں آپ شریک ہوں تو سب سے پہلے کیا پوچھا جاتا ہے کہ ڈسکرائب یور سیلف، آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کیا ہیں۔ تو اگر وہ کسی بھی زبان میں انٹرویو انگلش میں ہو اور آپ کی انگلش اچھی نہ ہو تو پورا آپ پیراگراف رٹ کر کے جاتے ہیں کہ آئی ایم فلاں، پورا آپ رٹ کر کے جاتے ہیں، کیونکہ پہلا سوال یہ ہونے والا، آپ کون ہیں؟ ہو آر یو، آپ بتائیے اپنے بارے میں، ڈسکرائب یور سیلف، پورا رٹ کر کے ہم جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ انٹرویو ہونا ہے اور مجھے جاب چاہیے اس کے بالمقابل۔ اگر میں وہاں پر فیل ہو گیا، پہلے ہی سوال کا جواب نہیں دے پایا، تو میرا امپریشن اس کے اوپر کیا پڑے گا؟ وہ میری بات ہی نہیں سنے گا۔ اب اگر ایسا عقیدہ، ایسا ایمان اگر نماز کے بارے میں رہتا تو نماز ہماری چھوٹتی کبھی نہیں چھوٹتی۔ ہم مانتے ہیں کہ نماز ہے، ہم مانتے ہیں کہ قیامت ہے، لیکن بولتے ہیں خالی، انکار نہیں کرتے۔ عمل کے حساب سے، ذہن کے حساب سے، ایمان کے اعتبار سے وہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ یہ فساد ہے، یہ دین بیزاری ہے۔ اور یہ کیوں آ رہا ہے؟ الحاد کی وجہ سے آ رہا ہے۔ الحاد آپ کے ذہن میں یہ ڈالا جا رہا ہے نا کہ آپ اچھی زندگی گزاریں، آپ کے مینرز اچھے ہوں، آپ کے اخلاق اچھے ہوں، آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بس یہی زندگی ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو برائیوں سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، بس باقی سب چیزیں جائز۔ ہم اس کو مان رہے ہیں، ہم اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں اس کو، اور اسی کے حساب سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی کو تو الحاد کہا جاتا ہے، اسی کو دین بیزاری کہا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کے ذریعے سے آ رہا ہے۔ اور کیسے آ رہا ہے؟ موبائل کے ذریعے سے آ رہا ہے۔ شیخ نے ذکر کیا نا سوشل میڈیا کا فتنہ کتنا خطرناک فتنہ ہے۔ آپ موبائل میں دیکھ رہے ہیں، آپ فلمیں دیکھ رہے ہیں، ویب سیریز دیکھ رہے ہیں، ریلز دیکھ رہے ہیں، آپ ان میں کیا چیزیں گھوم کر کے آتے ہیں؟ کوئی ڈانس کرتا نظر آ رہا ہے، کوئی گانا گاتا نظر آ رہا ہے۔ فلموں میں باقاعدہ آج کل اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فحش چیزیں آپ کے ذہن میں داخل کی جائیں۔ فلموں کے ذریعے سے الحاد آپ کے ذہن میں داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فلموں میں اس طرح کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں کہ مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور مذہبی لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ جو مذہبی لوگ ہیں، جو دین پکڑ کر کے چلتے ہیں نا، وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ کامیاب وہ ہوتا ہے جو اپنا مقصد پیسہ بناتا، اپنا مقصد جس نے پیسہ بنا وہ کامیاب، ایسا دکھایا جاتا ہے۔ خاص طور پر ابھی دیکھو قوم لوط کا جو فتنہ تھا، آج کل وہ فتنہ LGBTQ کے نام سے چل رہا ہے۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ آج کے دور میں جو بھی فلم بنائی جا رہی ہے اس میں اس فتنے کو داخل کیا جا رہا ہے، جان بوجھ کر کے اس فتنے کو داخل کیا جا رہا ہے تاکہ مردوں کو مردوں کے قریب کیا جائے، عورتوں کو عورتوں کے قریب کیا جائے۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں، اشارے کی زبان میں باتیں کر رہا ہوں، لیکن یہ سب آپ کو فلموں کے ذریعے سے سکھایا جائے۔ اب آپ فلمیں دیکھیں گے، آپ کی زندگی اسی میں رہے گی، آپ کے کانوں میں ہمیشہ ایئر بڈز ہوں گے یا ایئر فون ہوگا اور اس میں میوزک چلتی رہے گی، تو آپ نماز پڑھنے کیسے آئیں گے؟ ایمان تو ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے آپ کا، ایمان اپڈیٹ نہیں ہو رہا، آپ کا ایمان ترقی نہیں کر رہا ہے، آپ کیسے آپ آئیں گے؟ بہرحال میرے بھائیوں، باتیں بہت ساری ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس پر لانا چاہتا ہوں کہ الحاد کے فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ دینداری ضروری چیز ہے۔ دین کے بغیر ہم لوگ زندگی نہیں گزار سکتے۔ اور دین یعنی دین کیا مطلب؟ ایک قانون، ایک لا، ایک کانسٹیٹیوشن، لا اینڈ آرڈرز جس کو بولتے ہیں، اس کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ کی زندگی اچھی نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے دنیا میں
آپ یہ بول دیں کہ 98% لوگ ایسے ہیں جن کا ماننا یہ ہے کہ دین ضروری ہے زندگی گزارنے کی. پوری دنیا میں جتنی بھی آبادی ہے, جتنے بھی 6 ارب 7 ارب جتنے بھی لوگ ہونا, سب کا کیا ماننا, پوائنٹ سمجھیے آپ, کیا ماننا, میں نے کیا بولا, جتنے بھی لوگ ہیں سب کا ماننا یہ ہے کہ دین کیا ہے, ضروری. دین کے بغیر آپ زندگی نہیں گزار سکتے, چاہے وہ دین اسلام ہو, دین نصارہ ہو, دین یہودیت ہو, ہندوؤں کا دین ہو, سکھوں کا دین ہو, جین لوگوں کا کوئی بھی دین ہو, لیکن دین پر چلنا وہ ضروری سمجھتے ہیں. اور الحاد بہت کم ہے, مطلب دین کے ہم کو دین کی ضرورت نہیں نا, ایسے کہنے والے لوگ بہت کم ہیں, تعداد میں بہت کم ہیں, لیکن وہ غالب ہیں آج, کیونکہ وہ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں, پرنٹ میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں, الیکٹرانک میڈیا کا استعمال, ہر طرح سے آپ کے ذہن میں وہ ڈالنے کی کوشش کر, اس کے باوجود وہ کم ہیں. یہ مت سمجھیے گا کہ ایک بڑی تعداد ہے جو ملحد ہے, بڑی تعداد دیندار ہے, بڑی تعداد مذہبی ہے, وہ دین اسلام پر ہے نہیں ہے, وہ الگ بحث ہے, لیکن دین پر ہے. کیونکہ اصولوں کے بغیر آپ زندگی گزاریں گے تو کیسی زندگی ہوگی آپ کی, بغیر قاعدے کے, بغیر پابندی کے آپ زندگی گزاروں گے, فضول زندگی ہوگی آپ. ان کا ماننا یہ ہے کہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے بھئی کوئی نہ کوئی قانون ماننا ضروری ہے. قانون کے بغیر اگر آپ زندگی گزاریں گے تو کوئی شخص بھی کوئی بھی فیصلہ کرے گا, کوئی کچھ بھی بولے گا اٹھ کر کے, وہ مان لینا پڑے گا آپ کو. جیسے مسجد ہے نا, مسجد, اب مسجد کا, ہر مسجد کا مینٹیننس چلتا ہے نا, مسجد کے ذمہ دار ہوا کرتے ہیں, مسجد میں ایک امام ہوا کرتا ہے جو مسجد کی چیزوں کو دیکھتا ہے. اب مان لیجئے اعلان کر دیا جائے آج نماز کے بعد کہ بھی یہاں سے آج سے کوئی صدر نہیں ہے مسجد کا, کوئی ناظم نہیں ہے مسجد کا, آپ میں سے ہر شخص صدر ہے, ہر شخص ناظم ہے, جس کی مرضی جو کرنا چاہے وہ کرے. مسجد کا حال کیا ہوگا, کیا ہوگا بھائی بولو؟ یہ جو کولر وہاں رکھے ہو نا, کوئی اوپر ٹانگ دے گا, بولے گا نہیں کولر یہاں نہیں ہونا چاہیے, اوپر لٹکنا چاہیے, کچھ بھی کرے گا کوئی. جب کوئی اصول نہیں ہے آپ کے پاس تو کوئی کچھ بھی کرے گا, کہیں بھی رکھے گا, بولے گا چپل وہاں نہیں اترنا, چپل ادھر اترنا, وہاں چپل ایک ساتھ اکٹھے ہو جا رہے ہیں, میں وہاں چپل اتروانا چاہوں, خطبہ جو ہے یہاں سے نہیں ہوگا وہاں سے ہوگا, کوئی اصول نہیں. لیکن یہ پورا سسٹم جو چل رہا ہے ایک اصول کے مطابق چل رہا ہے نا. کیوں چل رہا ہے؟ کیونکہ قانون ہے, قانون چلانے والا کوئی, قانون ماننے والے ہم لوگ, اس لیے ایک سسٹمیٹک پوری چیزیں چل رہی. تو ایسے ہی اگر زندگی جو ہے ہماری پوری زندگی آزاد, ہماری عقلوں پر, ہماری خواہشات پر اگر اس زندگی کو چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوگا, پوری زندگی بیکار ہو جائے گی. کچھ بھی کوئی کرتا رہے گا, آپ منع نہیں کر سکتے. کوئی گانا سنے گا, آپ منع کر سکتے ہیں؟ نہیں منع کر سکتے. ہم اور آپ منع کرتے ہیں نا, آپ میں سے کوئی گانا سنے گا, منع کرتا ہوں. میں کیوں منع کرتا ہوں بھائی؟ آپ بولتے ہیں کیوں منع کر رہے ہیں, میں بولتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, حدیث میں منع کیا گیا. تو آپ بات سن لیتے ہیں کہ نہیں سن لیتے؟ سن لیتے ہیں آپ. لیکن اگر آپ قرآن کو نہ ماننے والے ہوں, آپ حدیث کو نہ مانتے ہو, ملحد ہو گئے ہوں آپ, میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ گانا سننا غلط ہے. آپ تو بولیں گے کہ نہیں, گانا سننے سے مزہ آتا ہے, ٹینشن دور ہوتا ہے, روح کی غذا مل جاتی ہے, روح تازہ ہو جاتی ہے میری. آپ بہت ساری باتیں بولیں گے. آپ شراب پیئیں گے آپ, میں منع کر دوں گا آپ کو, ابھی میں منع کر سکتا ہوں آپ بھی شراب مت پیو. کیوں بھائی؟ شراب حرام ہے. کس نے حرام کیا؟ اللہ نے حرام کیا. بس آپ کی زبان خاموش, آپ اس کے آگے نہیں بول سکتے. لیکن اگر آپ اللہ کو نہ مانے, رسول کو نہ مانے, پھر آپ شراب پیئیں گے اور آپ کو کوئی نہیں روک پائے گا, کوئی بھی منع نہیں کر پائے گا آپ کو. تو ہمیں کیا ہے, اچھی زندگی گزارنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ بولیے بولیے بھائی, رولز کی ضرورت ہے, قانون کی ضرورت, ایک دین کی ضرورت ہے. ہمارے پاس لا اینڈ آرڈرز ہونے چاہیے, اس کے بغیر ہماری زندگی فضول ہو جائے گی. میں اکثر اس طرح کی جب بات آتی ہے نا تو ایک بڑی مثال میں دینا چاہتا ہوں, اور دیتا ہوں میں کئی جگہوں پر, کہ جن لوگوں نے, جیسے یورپ میں ہے, یو ایس اے میں ہے, امریکہ وغیرہ میں, اکثر لوگ وہاں پر بھی الحمدللہ اچھے لوگ ہیں, مسلمان وہاں پر بھی ہیں, لیکن اکثریت وہاں پر کیا ہے, ملحد لوگ ہیں, آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں. میں وہاں کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر لوگ دین سے آزاد ہو جائیں, دین پابندی لگتی ہے کچھ لوگوں کو, دین قید لگتا ہے کچھ لوگوں کو, لیکن اگر دین سے آزاد کر دیا جائے تو ماحول کتنا خراب ہو سکتا ہے. اس کی مثال میں ہیومن ڈاگس کا جو کلچر ہے نا, اس کلچر سے دیتا ہوں. کتوں کا کلچر, کتا کلچر جس کو بولا جاتا ہے, ہیومن ڈاگس. ہیومن ڈاگس, ہیومن کا مطلب کیا ہے بولیے؟ انسان, اور ڈاگس کا مطلب کتا. بھئی ہم لوگوں نے جو سمجھا ہے کہ انسان الگ ہے اور کتا الگ ہے, لیکن یورپ میں کلچر پایا جا رہا ہے ہیومن ڈاگس کا, انسانی کتا. مطلب کیا ہے کہ انسان کتا بن رہا ہے,
واقعی بن رہا ہے، یہ کوئی مذاق میں نہیں بول رہا ہوں. اچھا خاصا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کہا کہ انسان کو ہم نے فضیلت عطا کی، وہ انسان کیا بن جا رہا ہے؟ کتا بن جا رہا ہے. 23 جولائی 2023 میں 23 جولائی میں دا ٹائمز آف انڈیا کے ایک رپورٹ کے مطابق جاپان میں ایک شخص نے $16 لاکھ خرچ کر کے اپنے آپ کو کتا بنایا. آپ لوگوں نے سنا ہو، کچھ لوگ سر ہلا رہے ہیں، اس کا مطلب ان کو یہ نیوز پتا ہے. $16 لاکھ خرچ کر کے وہ کیا بن گیا؟ کتا بن گیا. اب اس کو کون سمجھائے گا، کیسے سمجھائے گا کہ بھئی تم کو اللہ نے انسان بنایا، تم کتا کیوں بن رہے ہو؟ سمجھا سکتے ہیں آپ؟ بولیے کیوں نہیں سمجھا سکتے؟ بولو بھائی. ہاں، اصول نہیں مانتا وہ، کوئی اصول ہی نہیں ہے. نہ سمجھانے والا اصول مانتا ہے، نہ سمجھنے والا اصول مانتا ہے. آپ کس بیسس پر سمجھاؤ گے؟ آپ کو کس بنیاد پر آپ اس کو سمجھاؤ گے کہ بھئی کتا نہیں بننا ہے؟ کوئی خنزیر بھی بنے گا کل، کوئی کچھ بھی بنے گا کل، آپ اس کو سمجھا ہی نہیں سکتے. آپ وہاں کے لوگ جہاں کا یہ واقعہ، اور انسانی کتے جو ہیں نا وہ صرف وہاں پر نہیں، یورپ امریکہ میں بہت زیادہ ہیں. دیکھیں گے پٹے ڈال کر کے انسان کتوں کی طرح سے چل رہا ہے، بھو بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کی طرح زندگی گزار. کیونکہ کتوں کو دیکھا گیا نا کہ کتنا نازکی سے پال رہے ہیں آج کل لوگ کتوں کو. انسانوں کو تو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی، انسانوں کو تو مار دیا جا رہا ہے، ان کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے اپنے بعد. لیکن کتے جیسے جانوروں کو اچھی مطلب ریسٹورنٹ میں رکھا جا رہا ہے، گھروں میں رکھا جا رہا ہے، حتیٰ کہ کتا جو ہے پوری جائیداد کا وارث بھی بن جا رہا ہے. ایسے بھی واقعہ. ابھی لوگوں کو کیسے سمجھاؤ گے آپ کہ انسان اہم ہے اور یہ کتے اہم نہیں ہیں؟ کتوں کو بھی تکریم کرنی ہے، تکریم مطلب ان کا بھی احترام کرنا ہے، ان کے اوپر ظلم نہیں کرنا. ہماری شریعت یہ سکھاتی، یہ نہیں کہ اس کو اپنے سر پہ لا کے بیٹھا لو، یہ تھوڑی کہتی ہے ہماری شریعت، لیکن ہم نے اس کو اپنے سر پر لا کر کے بیٹھا لیا اور ایسا ہو رہا ہے. تو یہ ہیومن ڈاگس کا جو کلچر ہے، یہ کلچر کتنا برا کلچر، کتنا برا. اور آس پاس کی یہ رپورٹ میں نے یہ بھی پڑھی کہ جو لوگ بھی ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں، مطلب جو تھوڑا ٹھیک ٹھاک ہے، جن کو اللہ نے تھوڑی عقل دی ہے نا، عقل مند جو لوگ ہیں، وہ پریشان ہو چکے ہیں اس کلچر سے. اب مان لیجئے کہ آپ ہیں، آپ کے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں، جن کو آپ کچھ بنانا چاہتے ہیں، اور آپ کے محلے میں، آپ کی بلڈنگ میں کوئی ایسا بندہ ہے جو کتا بن گیا. آپ کے لیے کتنی مصیبت کی بات ہوگی، کتنی پریشانی کی بات ہوگی نا. آپ اس کو سمجھا بھی نہیں سکتے. سمجھا سکتے ہیں آپ؟ وہ تو سمجھنے والا نہیں. آپ کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو لے کر کے کہیں دور شفٹ ہو جانا چاہیں گے کہ بھئی ہمارے بچوں کی نظر ان کتوں پر نہ پڑے، ورنہ ہمارا بچہ بھی کل بولے گا کہ ابو مجھے کتا بننا ہے. ہو سکتا ہے. پھر اس وقت کیا کرے گا انسان؟ تو ایسے اگر آپ لوگ اپنے آپ کو آزاد رکھو گے، دین کا پابند نہیں بناؤ گے نا، تو ایسی چیزیں داخل ہوں گی نا جو خود کل آپ کو پسند نہیں آئیں گی، اور آپ ان کو ختم کرنا چاہو گے، آپ ان کو دور کرنا چاہو گے اپنی زندگی سے، اپنے کلچر سے، اپنی سوسائٹی سے، معاشرے سے. لیکن دور نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے خود اصول کی پابندی نہیں کی، تو آپ کیسے دوسروں کو اصول سکھاؤ گے؟ تو دین کی ضرورت ہمیں اسی وجہ سے ہے کیونکہ ہمیں ایک قانون کے تحت زندگی گزارنی پڑے گی، اور اگر ہم قانون نہیں مانیں گے تو ہماری زندگی بیکار ہو جائے گی. اب قانون، بہت سارے قانون. اب یہاں پر دوسرا اسٹیپ، قانون مان لیا نا کہ قانون ضروری، اصول ضروری. اب کون سا اصول؟ اب اصول دو قسم کے ہو سکتے ہیں. ایک وہ ہو سکتے ہیں جو آپ اپنی خواہشات سے بنائیں، آپ اپنے نفس سے بنائیں. ہم 2 4 10 لوگ بیٹھ جائیں گے اور چند رولز بنا لیں گے کہ ہم لوگوں کو ان رولز کے مطابق زندگی گزارنی. یہ بھی طریقہ کیا صحیح ہوگا؟ آج کل ایسا بھی کیا جا رہا ہے دنیا میں کہ جو دنیا میں جو لوگ مانتے ہیں نا کہ ہمیں قانون کی ضرورت ہے، اصول کی، وہ اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں. آپ اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آپ کی سوسائٹی اچھی رہے گی. بولیے، وہ کون بول رہا ہے؟ کس نے کہا نہیں؟ بولیے، اچھی رہے گی؟ کیوں نہیں رہے گی؟ اپنے رولز میں تھوڑی غلطیاں ہو سکتی ہیں ماشاءاللہ، اور کوئی بات؟ بولیے، آپ لوگ دماغ چلائیے. بھئی انسان جو ہے، ہم لوگ جو ہیں اپنے لیے اگر رولز بنائیں گے تو اپنے لیے ہم ٹائٹ رول بنائیں گے کہ ایگزٹ پوائنٹ والے رول بنائیں گے؟ بولو، ایگزٹ پوائنٹ والے ہم رول بنائیں گے نا بھئی، جہاں ہماری گردن نہ پھنسے، جہاں ہم مشکل میں نہ پھنسے، ایسے رولز بنائیں گے ہم جہاں ہم پھنسنے والے نہ ہوں.
اس وجہ سے دنیا میں جہاں بھی جو جمہوری نظام اسی کو کہا جاتا ہے، ہمارے ملک میں بھی جمہوری نظام ہے، لیکن ہم اس کے باوجود شرعی نظام کو سب سے بہتر کیوں سمجھتے ہیں؟ جمہوری نظام کو شرعی نظام سے بہتر کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمہوری نظام اپنے بنائے ہوئے قانون، اور اپنے بنائے ہوئے جو قانون ہے، انسان جو ہے وہ اپنی راہیں وہاں پر نکالنا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر شراب جو ہے وہ بڑی فتنے والی چیز ہے، بہت نقصان دہ چیز ہے، یہ مسلمان کو بھی پتا ہے، غیر مسلم کو بھی پتا ہے۔ شراب کی وجہ سے گھریلو جھگڑے ہو رہے ہیں، شراب کی وجہ سے مرڈر ہو رہے ہیں، شراب کی وجہ سے میجر کرائمز ہو رہے ہیں، یہ سب ہو رہے ہیں۔ شراب پی کر کے گاڑی چلا رہے ہیں لوگوں کی جانیں چلی جا رہی، یہ سب حکومتیں دیکھ رہی، سب کچھ دیکھ رہے ہیں اپنی نظروں کے سامنے، لیکن اس کے باوجود شراب پر ہمارے یہاں قانون سخت کیوں نہیں بنتا؟ کیوں نہیں بنتا ہمارے یہاں؟ شراب پر تو بین کر دینا چاہیے بھائی، اتنے نقصانات اس کے سامنے آ رہے ہیں، بین کر دینا چاہیے۔ چند لوگوں کی خواہشات کی وجہ سے لوگوں کا خون ہو جا رہا ہے، لوگوں کی جان چلی۔ آپ کو کیا ہے؟ شراب کے بغیر آپ کی زندگی نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ آپ زندگی گزار سکتے ہیں، دال چاول کھا کے رہ سکتے ہیں آپ، شراب ضروری نہیں ہے۔ شراب کیا ہے؟ خواہشات میں آتا، خواہشات کے چکر میں لوگوں کا خون کیا جا رہا ہے، یہ سب حکومتیں بھی جان رہی، لیکن اس کے باوجود شراب پر پابندی کیوں نہیں ہے؟ اپنا بنایا ہوا قانون ہے نا، پابندی اس لیے نہیں ہے۔ شراب پر پابندی لگا دیں گے تو پیسے کہاں سے کمائیں گے؟ بہت پیسہ بن رہا ہے شراب کی وجہ سے، پیسے آ رہے ہیں، آنے دو پیسہ، لوگوں کی جانیں جاتی ہیں چلے جائیں۔ تو اپنا بنایا ہوا قانون اگر رہے گا نا تو انسان وہاں پر اپنے لیے بچنے کی راہیں نکال لے گا۔ اس لیے یہاں پر ضروری کیا ہے کہ ہم اگر انسان ہیں تو ہمارے اوپر اس کا قانون چلے جو ہمیں بنانے والا ہے، جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، کیونکہ وہ ہماری مضبوط جہتوں کو بھی جانتا ہے اور ہمارے کمزور پوائنٹس کو بھی وہ جانتا ہے، کہاں ہم کمزور ہیں، کہاں ہم مضبوط ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے، اس سے بہتر قانون کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے نا بعض لوگ جب ملحدین کے سامنے یہ آیت آتے ہیں ان کو چبھتی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ دین اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اسلام ہے۔ کیوں بھائی ملحدین اعتراض کرتے ہیں؟ کیوں بھائی دوسرا دین بھی تو اچھا ہو سکتا ہے نا، یہ فلاں دین ہے، فلاں دین ہے، یہ سب اچھے ہو سکتے نا، دین اسلام ہی کیوں؟ بھئی یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دین اسلام ہے، آپ نے تھوڑی کہا ہے، میں نے تھوڑی کہا ہے۔ آپ مجھ سے کیوں لڑ رہے ہیں آ کر کے؟ آپ مجھ سے کیوں بحث کر رہے ہیں آ کر کے؟ میں ممبر پہ بول رہا ہوں، یہاں پر بیٹھ کے بول رہا ہوں، یہ اپنی بات تھوڑی بول رہا ہوں، میں نے کچھ اپنی طرف سے کہا ہوں تو آپ مجھ سے آئیے لڑیے، آپ مجھ سے مقابلہ کریے، آپ بات چیت کریے، لیکن میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ ذات یہ بات کہہ رہی ہے جس ذات نے ہم سب کو پیدا کیا، اسی ذات نے کہا کہ دین تمہارے لیے اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسی ذات نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو تلاش کر کے اس کے ذریعے سے کامیاب ہونا چاہے گا نا تو اس کا وہ دین قابل قبول نہیں ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، نتیجہ اس کا خسارہ ہے، نقصان ہے۔ کتنی بھی کوشش کر لو آپ، دین اسلام کے مطابق اگر نہیں چلے تو آپ کو خسارہ اٹھانا ہی اٹھانا ہے۔ دوسرے ادیان بھی اصول والے ہیں، ان کے یہاں بھی قوانین ہیں، ان کی بھی شریعت ہے، ان کا بھی طریقہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو محبوب طریقہ، محبوب دین کون سا ہے؟ بولو، دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا اعلان کر دیا، تو ہم کو اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، قرآن اور حدیث کو دستور بنانا ہے اپنے، نہ ہم اپنی عقل کو دستور بنا سکتے ہیں، نہ ہی بغیر دستور کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ بغیر دستوری زندگی، اس کی بھی مثال میں نے دی، کتنی خطرناک زندگی ہو سکتی۔ اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق اگر زندگی گزار رہے ہیں تو وہ زندگی بھی کتنی خطرناک ہو سکتی ہے، اس کی بھی مثال میں نے آپ کے سامنے دی۔ باقی رہا ایک ہی آپشن، اب اس کے علاوہ کوئی فورتھ آپشن ہے ہی نہیں، کوئی فورتھ آپشن نہیں، ایک ہی آپشن باقی رہا، اور وہ کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے یا بنائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی گزاریں، اور وہ قانون کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ اب اس کے باوجود بھی اگر ہم لوگ نہیں سمجھے اور نماز روزے کے پابند نہیں ہوئے، شریعت کے پابند نہیں ہوئے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور چیز ہمیں موٹیویٹ کر سکتی، کیونکہ یہ پوری زندگی کا نچوڑ ہے، یہ خلاصہ ہے۔ ہم اور آپ ہر ایک بہتر زندگی گزارنا چاہتا ہے، ہر ایک، تو بہتر زندگی دین اسلام میں۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کو کیا قرار دیا ہے؟ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے بطور احسان بیان فرمایا ہے کہ میں نے فیور کیا ہے تمہارے لیے، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے اسلام دے کر کے۔ کچھ دیہاتی لوگ جنہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کچھ مال کا مطالبہ تھا ان کا کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے،
آپ ہمیں مال غنیمت میں سے حصہ دیں، بیت المال میں سے آپ ہمیں حصہ دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ثوابدید کے مطابق اپنے عدل اور انصاف سے تقسیم کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں دیا، تو وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اسلام قبول کیا، آپ ہمیں نہیں دے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حجرات میں قالت الاعراب آمنا، ہم لوگ مومن ہیں، مسلمان ہیں، اب ہمیں کیوں نہیں دے رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہیے کہ ابھی تم مومن نہیں ہوئے ہو، ہاں اسلام تم نے قبول کیا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ جو دل میں بیٹھ جائے، ایمان تمہارے دل میں نہیں بیٹھا ہے۔ اور اسی میں پوری آیتیں ہیں، اخیر میں اللہ نے کیا فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ آپ کے اوپر آ کر کے احسان جتلا رہے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، اپنا احسان جتلانے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے، اپنے اسلام کا احسان جتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ اگر اللہ نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی توفیق دی نا تو یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ ہم 2-4 نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے اوپر احسان کر دیا، اور ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کا نقصان کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، یا دین کا نقصان کر رہے ہیں۔ کچھ بھی نہیں، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، آپ نیکی کا کام کریں گے اپنے لیے کریں گے، برائی کا کام کریں گے اس کا وبال بھی آپ کے نفس کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں، اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان ہونے والا نہیں ہے ہمارے عمل سے، چاہے ہمارا عمل چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو۔ لا تمنوا علی اسلامکم، تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا کہ اسلام کیا ہے؟ ایک احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اور تمہارے اوپر کیا ہے۔ اب اس احسان کا بدلہ یا اس احسان کو صحیح طور پر اگر لینا ہے تو اسی طور پر کہ ہم اس دین کو مضبوطی سے تھام لیں اور تمام چیلنجز کا مقابلہ کریں۔ کوئی بھی چیلنج آ جائے، الحاد کا چیلنج میں نے بولا کہ اس دین کے لیے سب سے خطرناک چیلنج یہی ہے، سب سے زیادہ جو لوگوں کو دین سے بیزار کرنا وہ الحاد کا مسئلہ ہے، ہمیں اس سے بھی مقابلہ کرنا ہے اور اپنے دین پر جمے رہنا ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا تھی کہ اللہم اصلح لنا دیننا الذی ہوا عصمت امرنا، کہ اے اللہ ہمارے لیے ہمارے دین کی اصلاح کر جو کہ ہمارے تمام معاملات کا جامع ہے، یعنی پوری زندگی کا حاصل ہے ہمارا دین۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے دو باتیں، دو اہم فائدے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کی اصلاح کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے اور ہم نے کبھی اپنے دین کی اصلاح کے لیے دعا کی؟ ہم لوگ دعا کرتے ہیں، ہم لوگ ہاتھ اٹھایا اے اللہ مجھے گاڑی دے دے، اللہ مجھے پراپرٹی دے دے، اے اللہ مجھے یہ دے دے وہ دے دے، پوری دنیا کی چیزیں مانگتے، مانگیے آپ، اللہ تعالیٰ ہی وہ جو دنیا کی چیزیں آپ کو دے گا، لیکن دنیا سے پہلے اپنے اصلاح کی دعا کرنی چاہیے، اپنے دل کے اندر تقوی پیدا کرنے کی دعا کرنی چاہیے، اپنے دیندار ہونے کی دعا کرنی چاہیے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کی دعا کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اجتماعی دعائیں ہوتی نا ہمارے یہاں خطبوں کے بعد اور دروس کے بعد کہ اللہ تو ہمیں دیندار بنا دے، خالی اسی دعا میں ہم آمین بولتے ہیں، ورنہ اپنے لیے ہم لوگ دعا نہیں کرتے کہ اللہ تو ہمیں دیندار بنا دے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ ہمارے نفس کے اندر تقوی پیدا فرما دے۔ کتنے لوگ ہیں دعا کرتے ہیں ایسا؟ بہت کم ملیں گے آپ کو۔ ہاتھ اٹھایا نہیں کہ مانگنا شروع، میرے اوپر قرض ہے وہ قرض ختم ہو جائے، میرا یہ مسئلہ پھنسا ہے وہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ صحیح ہے آپ سب کچھ مانگیے، لیکن اس سے پہلے اپنے دین کی اصلاح کی دعا کریے۔ اور دوسری چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ہوا عصمت امرنا، یہ جو دین ہے نا یہی ہماری زندگی کا حاصل ہے، سب کچھ ہے ہماری زندگی کا، لیکن ہماری جو اپنی زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ہماری اپنی زندگی کیا ہے کہ ہماری زندگی میں سب کچھ ہے، دین نہیں۔ ہماری زندگی میں سب کچھ ہے۔ میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ زندگی میں کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ تو کوئی بولے گا ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کوئی بولے گا انجینئر بننا چاہتا ہوں، کوئی بولے گا یہ کرنا چاہتا ہوں وہ کرنا چاہتا ہوں۔ بہت کم ایسے ملیں گے جو آپ کو بولیں کہ میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، دیندار بننا چاہتا ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں ہے ہی نہیں کہ دین ہمارا سب کچھ ہے، ہم نے کبھی نہیں مانا، کبھی ہم نے نہیں سوچا ہے۔ تو اپنے کو سمجھانا ہے کہ الذی ہوا عصمت امرنا، دین ہماری ساری چیزوں کا خلاصہ ہے، دین ہماری ساری چیزوں کا جامع ہے، ہمیں اس کو مضبوطی سے تھام کر کے رکھنا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا۔ کیا دعا تھی؟ اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ تو ہمارے دین میں مصیبت مت پیدا فرما۔ کیا مطلب ہے دین میں مصیبت کا؟ یہی ہے دین بیزاری ہے، دین کی مصیبت ہے۔
ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے باوجود نماز نہیں پڑھ رہے، یہ دین کی مصیبت ہے۔ ہم لوگ جو ہیں شریعت کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، حلال حرام میں فرق نہیں کر رہے، دین کی مصیبت ہے۔ ہم دینی مصیبت کی شکار ہیں۔ دنیا کے سارے مصائب ایک طرف، دنیا کی ساری تکلیفیں ایک طرف، اگر آپ دین کی مصیبت کا شکار ہیں نا، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے آپ کی زندگی، سب سے بڑی مصیبت۔ ہمارے یہاں لوگوں کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، افسوس نہیں ہوتا، لوگوں کو افسوس نہیں ہوتا، نماز چھوٹ گئی افسوس نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی ڈیل ملنے والی تھی، کوئی کانٹریکٹ ملنے والا تھا، وہ نہیں ملا، انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اس کو گولیاں کھانی پڑتی، دوائیاں کھانی پڑتی، شراب پینی پڑتی، گانے سننے پڑتے، ارے وہ پیسے آنے والے تھے نہیں آئے، اداس بیٹھا ہوا ہے، غمگین بیٹھا ہوا، کیا ہوا بھائی، وہ 1000 روپے اس نے لے لیا، 1000 روپے نہیں دے رہا، ٹینشن میں بیٹھا ہوا ہے انسان۔ اور ٹینشن میں کب بیٹھا ہوا ہے؟ جب اذان ہو چکی ہے ظہر کی، نہیں آ رہا ہے مسجد کو، ٹینشن میں بیٹھا ہوا، باہر بیٹھا ہوا ہے، سگریٹ پھونک رہا ہے، گٹکے چبا رہا ہے۔ دنیا کی مصیبت اس کو بڑی بھاری مصیبت نظر آ رہی، لیکن دین کی مصیبت کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہی۔ لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، بڑی اہم دعا ہے۔ ان سب دعاؤں کو اپنی زبانوں پر آپ رکھیں کہ اے اللہ ہمارے دین میں ہمیں مصیبت مت پہنچا، ہم دین کی مصیبت کو افورڈ نہیں کر سکتے، ہم نماز روزے کے پابند رہیں۔ اگر یہ سب کچھ ہے، دنیا نہ بھی ملے تب بھی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، دنیا نہ بھی ملے کوئی بات نہیں، لیکن اگر ہم شریعت پر عمل پیرا ہیں تب تو اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا۔ قاضی شریح ایک بہت بڑے قاضی گزرے ہیں، قاضی شریح رحمہ اللہ کا ایک بہترین قول ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ انی لاصاب بالمصیبہ، مجھے جب مصیبت پہنچتی ہے، کوئی دنیاوی مصیبت جب پہنچتی ہے تو فاحمد اللہ علیہ 4 مرات، تو میں اس مصیبت کے آنے پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں، اور 4 وجہوں سے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں قربان ہیں کیسے سلف تھے، مصیبت آتی ہے تو ہم روتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ٹینشن میں آ جاتے ہیں، انگزائٹی فیل ہونے لگتا ہے مصیبت آنے کی وجہ سے ہمیں۔ لیکن قاضی شریح کیا بول رہے ہیں کہ اگر مصیبت آتی ہے نا تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ 4 مرات، 4 مرتبہ کرتا ہوں، یا 4 وجہوں سے کرتا ہوں۔ کیوں؟ پہلی وجہ آپ نے کہا اذ لم تکن اعظم مما ہی، کیونکہ جو مصیبت آئی ہے نا یہ چھوٹی ہے، اس سے بڑی بھی مصیبت آ سکتی تھی۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تو نے مجھے بڑی مصیبت سے بچا لیا، چھوٹی مصیبت ہے۔ مان لیجئے آپ کا 10 لاکھ روپے ڈوب گیا، سمجھے؟ تو 10 لاکھ روپے ڈوب گئے، ٹھیک ہے آپ انا للہ و انا الیہ راجعون وغیرہ بھی پڑھی ہے آپ، لیکن یہ اس سے تو بہتر ہے نا کہ آپ کا 1 کروڑ ڈوب جاتا۔ بہتر ہے کہ نہیں بہتر ہے بھائی؟ 1 کروڑ بھی ڈوب سکتا تھا نا آپ کا، اگر آپ کے پاس کروڑ روپے ہیں تو وہ بھی ختم ہو سکتے تھے، لیکن ختم کتنا ہوا؟ نقصان کتنے کا ہوا؟ 10 لاکھ روپے کا، یا 1 لاکھ روپے کا نقصان ہوا۔ لیکن انسان کیا ہے، 1 لاکھ کا 50,000 کا نقصان ہو جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ 50 کروڑ کا نقصان ہو گیا، حالانکہ وہ اس کا مالک بھی نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر پاتے، مصیبتوں میں ہم بکھر جاتے ہیں، مصیبتوں میں ہم بکھر جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اس کو کیا ہے سب سے بڑی مصیبت سمجھتے ہیں۔ قاضی شریح بول رہے ہیں اذ لم تکن اعظم مما ہی، یہ مصیبت چھوٹی مصیبت ہے، بڑی نہیں، اس وجہ سے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وَأَحْمَدَهِ اذ رزقنی الصبر علیہ، اذ رزقنی الصبر علیہ، میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں، کس وجہ سے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر مجھے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مصیبت آئی، آپ نے صبر کر لیا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریے آپ اس پر، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صبر نہیں کر پاتے، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو گننا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو کہتے ہوئے سنا گیا اگر ان کے گھر میں کوئی بچہ بیمار ہو گیا، کچھ بھی ہوا، اللہ تعالیٰ کو میرا گھر ہی ملا تھا، کیا بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو میرا ہی گھر ملا تھا، میرا ہی بچہ ملا تھا، اور بھی تو بچے ہیں، میرے بچے کو یہ مصیبت آنی تھی، اس طرح کی بات بولتے ہیں۔ دیکھو یہ کب ہے؟ جب صبر نہیں ہے۔ تو قاضی شریف فرماتے ہیں کہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اذ رزقنی الصبر علیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر کی توفیق دی۔ تیسری وجہ بتاتے ہیں وَأَحْمَدُهُ اِذْ وَفَّقَنِ الْإِسْتِرْجَاعَ لِمَا أَرْجُو فِيهِ مِنَ الثَّوَابِ، کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اس وجہ سے بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مصیبت آتی ہے اور آپ کی زبان سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ نکل جائے تو اس کا مطلب کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جانب سے سعادت میں، ورنہ او مائی گاڈ، او شٹ، گالیاں نکلتی لوگوں کی زبانوں سے کچھ ہو گیا تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا راجعون نہیں نکلتا۔ قاضی شریف فرماتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون میری زبان سے نکلا نا
تو اس پر بھی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، کم از کم دعائیہ کلمات میری زبان سے نکل رہے ہیں۔ اور چوتھی چیز وہی اہم ہے، اسی کے لیے میں نے پورا قول آپ کے سامنے ذکر کیا کہ قاضی شریح فرماتے ہیں وَأَحْمَدُهُ اِذْ لَمْ تَكُنْ فِي دِينِ، میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں کیونکہ یہ مصیبت میرے دین کی مصیبت نہیں تھی، دنیا کی مصیبت ہے۔ کس کی مصیبت ہے؟ دنیاوی مصیبت ہے، کچھ نقصان ہو گیا، گر گئے، چوٹ لگ گئی، مار لگ گئی، زخم آ گیا، یہ سب دنیا کی مصیبت ہے۔ میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں کہ یہ دنیا کی مصیبت ہے، دین میں مصیبت نہیں آئی۔ اور ہمارے یہاں دین کی مصیبت آتی ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کو اہمیت دیں، قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھام کر کے رکھیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو جب نکالا جا رہا تھا بخارا سے، جب ان کو ان کے شہر بخارا سے نکالا جا رہا تھا تو امام بخاری رحمہ اللہ سے کسی نے آ کر کے انٹرویو لیا، پوچھا آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، یہ شہر آپ کا ہے، یہاں پر لوگ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے قریب ہیں، سب لوگ ہیں آپ کے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا لا ابالی اذا سلم دینی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ میرا دین کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ یعنی میرا دین محفوظ ہے۔ میری مصیبت کس چیز کی تھی ان کی؟ بولو آپ۔ چائے کی طرف توجہ ہو گئی آپ لوگوں کی، ہاں ہے نہیں؟ چائے بعد میں کرتے تو اچھا رہتا، بریک لے کر کے کرتے تو اچھا رہتا۔ پھر بھی آپ لوگ بولیے، چائے مل جائے گی انشاءاللہ، کہیں نہیں جائے گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بات کیوں کہی کہ لا ابالی اذا سلم دینی، مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر میرا دین محفوظ ہے؟ کیونکہ ان کو نکالا گیا بخارا سے، اور بخارا سے نکلنا یہ کون سی مصیبت ہے؟ دنیاوی مصیبت ہے۔ ایک شہر سے نکلے دوسرے شہر میں چلے جائیں گے، بھئی حیدرآباد والے اگر ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں کہیں اور چلے جائیں گے، کوئی بڑی بات نہیں نا۔ لیکن اگر دین چلا گیا تو انسان کہاں جائے گا، کس کی طرف لو لگائے گا، کس کی طرف توجہ کرے گا؟ لا ابالی اذا سلم دینی، اگر میرا دین محفوظ ہے تو مجھے کوئی بھی پرواہ نہیں۔ یہ چند باتیں تھی جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا تھا۔ تو خلاصہ میری باتوں کا یہی ہے کہ دیکھیے آج کے دور میں آپ لوگ جس مرحلے میں ہیں نا، اس مرحلے میں اس چیز کو سمجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے کہ دین ہی ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے، دین ہی ہماری ترجیحات میں سے ہونا چاہیے، نماز روزے کی پابندی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ آپ کے مرحلے میں تھوڑا سا اس کو سمجھنا اور سیکھنا ذرا مشکل رہتا، لیکن الحمدللہ اچھے رہتے ہیں۔ میں نے حیدرآبادی میں آپ کی عمر کے 16، 17، 20 سال کے نوجوانوں کو دیکھا ہے، ماشاءاللہ کیا زبردست ان کا دین ہے۔ کبھی کبھی ہم خود ان سے انسپائر ہوتے ہیں، ان کے تہجد کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ان کی اشراق کی نمازوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ان کے نفلی روزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ بہت الحمدللہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ آپ کے درمیان بھی ایسے لوگ ہوں گے، لیکن اکثر ہمارے نوجوان جو ہیں وہ غافل ہو جاتے ہیں، دین کو چھوڑ جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ عہد کریں کہ ہمیں دین پہ جمے رہنا ہے، قرآن و حدیث کو ہی اپنا دستور مان کر کے اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔